یہ جواز پیدا کرتا کہ 12 اکتوبر 1999 کے بعد سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا، سپریم کورٹ نے اس مارشل لاء کو ویلیڈیٹ کیا. جی ویلکم بیک، یو واچنگ نور مارننگ. اور آج بات ہو رہی ہے جی ناموں کے لگتا تھا کہ پرسنالٹی پہ اثر ہوتا ہے، وہ کیوں ہوتا ہے اور کیا نام رکھنے چاہیے کیا نہیں رکھنے چاہیے. ہمارے ساتھ جی ڈاکٹر زیب ہیں، ہم سے پہلے تھوڑی سی بات کرتے ہیں پھر آپ خود پیکج دکھائیں گے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے ڈاکٹر؟ میں ٹھیک ہوں. آج ناموں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ایک ہم لوگوں نے لوگوں سے پوچھا کہ ان کے نام مطلب ان کی کیا رائے ہے اس بارے میں، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. اس سے تبدیلی آئے گی. صحیح. تو وہ ایک شاید میرے زندگی میں ایک ایسا پیریڈ تھا جس کو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے غلطی کی. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس کا بنیادی طور پہ بہت زیادہ افیکٹ ہے، خاص کر ایک مارشل لاء کی حکومت، کیونکہ 3 طرح کے علم ہے. ایک نمرولوجی ہے جیسے علم العادات ہے، آسٹرولوجی ہے اور اس طرح سے پامسٹری ہے. نمرولوجی تو ایک فکس علم ہے جو کہ آپ کے نام کے اعداد سے نکالا جاتا ہے، اور یہ صدیوں پرانا علم ہے جو کہ سرٹیفائیڈ وے میں سائنس کا ایک سائنٹیفک علم ہے، اور اس پہ ہزاروں دنیا میں کتابیں لکھی جا چکی ہیں. پلس میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں میرا نام اظہار احمد خان ہے. اظہار میرا جو نام کا معنی ہے وہ ہے ایکسپریشن، اظہار کرنا. تو آئی ایم اے گڈ کمیونیکیٹر جنرلی، اور جو میں پریکٹس بھی کرتا ہوں، میں امیگریشن لاء پریکٹس کرتا ہوں، اور میرا زیادہ تر کام کمیونیکیشن کا ہے. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس کا ناموں کا بہت زیادہ اچھے اثرات ان کی ہر انسان کی پرسنالٹی پہ ہوتے ہیں. My name is Aman Sohail. My name is Javeria Sohail. میرا نام جاوید ہے اور میرا نام کا مطلب ہے ہمیشہ کسی کے زندہ رہنا، اور میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آتا ہوں. دیکھ لیتے سامنے میں کسی کے لیے جائے یا فلاں دن دنیا ختم ہوتی ہے، لیکن ہر انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی طرف سے جاتے جاتے اچھے کام کرتے جائے. آپ کیا کریں گے؟ تو میں یہ کوشش My name is Khan and I'm not a terrorist. آپ نے وہ فلم تو دیکھی ہوگی. ایک بڑی اچھی حدیث مبارکہ ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. آدمی سب سے پہلا تحفہ اپنے بچوں کو نام کا دیتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اس کا نام اچھا نام اس کا اچھے ناموں میں رکھیں. ناموں کے بارے میں اور بھی بہت سی باتیں کریں گے جی، لیکن بات سٹارٹ کرنے سے پہلے لاسٹ ویک میں ہم نے نوکیا X101 اناؤنس کیا تھا، اور جو ونرز تھے وہ اناؤنس کر دی تھی نازش کامران فرام لاہور، انہوں نے جیتا تھا، اور شاہد اقبال. اور آج ہی آپ کو کچھ خبری وہ لے گئے موبائل ویسے آپ آج بھی خبری یہ ہے کہ نوکیا X101 ہم آپ کو دینے والے ہیں. اور بڑا ہی سمپل سا کوشچن ہے جس کا آپ نے آنسر دینا ہے جی. کوشچن یہ ہے قائد اعظم کی سالگرہ کب ہوتی ہے؟ قائد اعظم کی سالگرہ کب ہوتی ہے؟ آپشن میں آپ کو دے دیں 22 دسمبر، 26 دسمبر یا پھر 25 دسمبر. بہت آسان جواب ہے. جلدی سے ایس ایم ایس کریں. ایس ایم ایس کرنا ہے آپ نے 7886 پر اپنا نام اور جواب لکھ کے بھیج دیجیے، اسپیس لکھیں، اور فون نمبر کے لیے 0429920647، اور ای میل آپ کر سکتے ہیں noormorning@pt.com. جی جناب السلام علیکم اگین. آپ کو سلام کرتی ہوں میں، اور یہ بتائیں کہ جی ناموں کا کیا اثر انداز ہوتا ہے ہماری زندگی میں، اور کتنا ضروری ہے کہ اس بچے کا یا جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہم سوچتے ہیں ہم اس سے نام رکھیں. ایبسلیوٹلی، کیونکہ انٹروڈکشن میں اتنی باتیں ہوگی اور کافی چیزیں کور بھی ہوگی، اسپیشلی اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں، ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں، تو ناموں کا جو میننگ ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اسپیشلی جو نام کی میننگ ہوتے ہیں. دوسرا، اگر ہم نیومرولوجی نمبرز کے حوالے سے دیکھیں تو ہر الفابیٹ کا نمبر ہوتا ہے. اچھا، تو 2 سسٹم آف نیومرولوجی میں یوز ہوتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی پروگرام سے بتایا تھا. ایک شالرین سسٹم ہے جو کہ ایک پرانا سسٹم ہے، اور ایک پائتھاگورس سسٹم ہے، میتھمیٹیشین تھا جس نے نیا سسٹم نمبرز کا دیا. اور انہوں نے کہا کہ ہر الفابیٹ کا ایک جو ہے نمبر ہوتا ہے. لائک فار ایگزامپل اگر اے کو دیکھ لیں تو اے کا نمبر دونوں ہی سسٹم سے 1 بنتا ہے جو کہ سورج کے تابع بنتا ہے. اسی طرح جو نام کا پہلا جو الفابیٹ ہوتا ہے یا جو حرف ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اور کافی زیادہ آپ کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. تو اگر نور کے حوالے سے این کے نام سے دیکھ لیں تو 5 کا نمبر بنتا ہے دونوں سسٹم سے.
तो 5 का नंबर जो है वो मर्क्यूरियल होता है, आपको कम्युनिकेशन एबिलिटी देता है और थोड़ा सा आपको इनकंसिस्टेंट भी बनाता है, तो इसलिए आप चेंज होते रहते हैं। दैट्स अ गुड थिंग बिकॉज अडेप्टेबिलिटी इंसान के अंदर, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत। टिक के भी नहीं बैठते ना, ये भी मसला है, टिक के भी नहीं बैठते और बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। तो जो तो जो नाम का है ना डिजिट, जो पहला हर्फ है या अल्फाबेट है, उसका जो डिजिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता है एंड मीनिंग एज वेल एज जो उसके अल्फाबेट के जो नंबर्स निकलते हैं दोनों अच्छे होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर किसी का पैदाइशी नंबर बुरा है, राइट, अगर हम कहें किसी का पैदाइशी नंबर 18 है, यानी 18 अक्टूबर को पैदा हुआ है या 18 मार्च को, तो ये थोड़ा सा मुश्किल नंबर समझा जाता है। उसकी लाइफ में काफी ज्यादा टेस्ट और ट्रायल्स होते हैं। अगर कोई बंदा 29 को पैदा हुआ है किसी भी दिन को, तो अगर उस नाम को काफी हद तक नंबर को, जो बर्थ नंबर है, उसको डाइल्यूट किया जाता है, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइज करना। इसलिए स्पेशली बाहर के ममालिक में तो जब बच्चों का नाम रखते हैं तो न्यूमरोलॉजिस्ट से स्पेशली कंसल्ट करते हैं। यहाँ पे नहीं होता जी। एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग, कौन बात कर रही हैं आप? जी मैं फाइजा बोल रही हूँ कराची से। जी फाइजा, क्या पूछना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी? आपका नाम कोई निकनेम भी है? जी मेरा निकनेम तो इतना ऐसा नहीं है। मेरी पैदाइश है 23 मार्च 1985। मेरा मसला ये है कि जी नाम के हवाले से मैं बहुत परेशान रहती हूँ। अच्छा। और मुझे बड़े लोगों ने कहा है कि जैसे ये भारी नाम है या ये नाम है, और प्लीज आप इनसे पूछें कि मेरी होगी, मुझे बहुत इंतजार है शादी का। कर लें शादियों के जो शौक होते हैं ना, बाद में पता चलेगा। नाम क्या था? आपका नाम था? जी फाइजा। फाइजा, चलें ठीक है, थैंक यू सो मच फाइजा। अभी आप कौन है? अच्छा, एक तो ये एरीज हैं, इनका शख्सियत का नंबर 5 बनता है। शख्सियत का नंबर बहुत अच्छा है 23, जो स्टार ऑफ द लाइन जिसको कहते हैं, बहुत अच्छा नंबर है। ठीक है। एरीज से अग्रेसिव है। राइट। किस्मत का नंबर 4 है, जो से मुराद है कि किस्मत काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड टर्न्स इनकी लेंगी। जहां तक इनके नाम का पहला हर्फ बनता है एफ के नंबर से 2, 8 और 6 का नंबर बनता है, तो 8 के नंबर की वजह से थोड़ा ज्यादा इनको डिफिकल्टीज आती हैं। अब मैं ये बता दूं, जब भी 4 और 8 का कॉम्बिनेशन होता है, अब देखिए इनके नाम से एफ से 8 का नंबर बनता है और इनकी किस्मत का नंबर 4 बनता है। ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा मुश्किल होता है और लाइफ में मिसफॉर्च्यून्स और थोड़े से एक्सीडेंट प्रोन हो जाते हैं ये लोग। तो स्पेशली इनको 4 के डिजिट का 4 के नंबर का सदका करना चाहिए, यानी 40 रुपीज का सदका इनको करना चाहिए हर संडे को। तो काफी ज्यादा, अगर इनको प्रॉब्लम्स हो तो काफी ज्यादा इनके हालात अच्छे हो जाएंगे। इनका सवाल था कि इनकी शादी कब होगी। 2011 इनके लिए डेफिनेटली सोशल कॉन्टैक्ट्स का ईयर था, और अगर हम 2012 देखते हैं तो वो उनकी किस्मत का साल है। और अगेन इससे मुराद ये है कि 2012 में ऐसे वाकयात पेश आएंगे इनकी लाइफ में जो कि इनकी लाइफ को चेंज कर देंगे। सो अगेन आई सी 2012 एज अ न्यू ईयर फॉर हर, अ बिगिनिंग, जिसमें हम कहें नई शुरुआत, नई बिगिनिंग्स, और 2012 इनके लिए ज्यादा बेहतर साल है। अच्छा जी, हमारे फेसबुक पे जो हमारे फैंस हैं उसमें मोहसिन शाह हैं, उन्होंने लिखा गुड मॉर्निंग आपी, हाउ आर यू, एंड माय निकनेम इज खोजी। अच्छा, क्या निकनेम है, कमाल है। आपने निकनेम्स भी जरूर बताएं अपने। जी जेब कुछ कह रही थी आप? जी मैं इनको कह रही थी, फाइज़ो को कह रही थी कि अगर ये रेड रूबी पहन ले राइट रिंग फिंगर पे तो काफी ज्यादा इनके लिए बेहतरी हो सकती है। अच्छा जी, एक है सादिया नईम है इनका नाम, और डेट ऑफ बर्थ है 2 मार्च 1989। मेरी कब तक शादी होगी? एक तो शादी दे मसले ना, मुझे लगता है शादी ऑनलाइन मुझे करना पड़ेगा। अच्छा, एक तो एस के नंबर से, जब भी एस का नंबर, एस के डिजिट से या अल्फाबेट से नाम शुरू होता है तो एक तो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव खातून होती हैं, अपनी मर्जी की मालिक होती हैं, और दूसरा आपने इनकी डेट ऑफ बर्थ मार्च क्या बताई थी? मार्च है 2 मार्च 1989। ठीक है। अच्छा, एक तो मैं ये बता दूं, पाइसियन के लिए जो अगला साल है वो बहुत अच्छा है। दूसरा, इनकी किस्मत का नंबर 5 बनता है, तो अगेन इनकी लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम्स आएंगी, शादी में थोड़ी सी मुश्किलात होंगी, शादी आसानी से नहीं होगी। दूसरी बात, ये लोग काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेटिव फील्ड्स में बहुत अच्छे चलते हैं, एजुकेशन फील्ड्स में बहुत अच्छे चलते हैं, क्योंकि 5 का डिजिट जो है वो पब्लिक डीलिंग से बहुत ज़्यादा यानी सक्सेस उनको मिलती है। ठीक है। जहाँ तक उन्होंने पूछा कि मेरी शादी कब होगी, 2011 में तो इनकी शादी के कोई इम्कानात नहीं थे, और अगर इनके कोई इस साल में कोई मामला था भी तो वो यानी टिकना नहीं है। 2012 ऑन द अदर हैंड भी
اپس اینڈ ڈاؤنز رہیں گے. I see 2013 جو کہ ان کی اپنی شخصیت کا سال ہوگا. 2013 would be a good year for her. نام اچھا ہے, سعدیہ ایس سے بہت اچھا نام ہے. اور 2012 سے ان کے, میں صرف یہ بتا دوں کہ 2012 میں ان کو ایڈکٹیو پیٹرن سے دور رہنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ کھاتی رہیں اوور انڈلجنسز, موٹاپا چڑھنے کا خطرہ ہے. چلو جی, موٹا ہونے کا سعدیہ, اور ٹریولنگ بہت زیادہ ان کی ہو سکتی ہے. اور اگر یہ سٹون کے حوالے سے پہننا چاہیں تو ان کو مون سٹون پہن لیں تو کافی زیادہ یہ سٹیبل ہو جائیں گی. مون سٹون آپ پہن لیں. اور اس کے ساتھ جی امرین خان ہیں جو کہ جنہوں نے ہمیں ای میل کیا, وہ کہہ رہی ہیں ہائی نور آپی, ہاؤ آر یو؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. یو ویری نائس, آئی لائک یور شو ویری مچ. پلیز ٹیل می از دس ای میل از دا رائٹ ای میل, کریکٹ ای میل, بیکاز آئی وانٹ ٹو شیئر سم تھنگ ود یو. بالکل ہم نے جو آپ کو ای میل دی ہے وہ بالکل کریکٹ ہے. اور میں ایک بار پھر سے آپ کو بتا دوں کہ آج ناموں کا پوچھ رہے ہیں. ڈاکٹر زیب بیٹھی ہوئی ہیں, آپ ہمارے ساتھ ہمارے سے پوچھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ ہوتا ہے کہ بچے کے اوپر اکثر میں نے دیکھا ہے جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو بھاری نام, اسلامی بھاری نام بھی رکھ دیے جاتے ہیں. جیسے مطلب حسنین بھی اکثر بچوں کا نام, حسن اور حسین, وہ یہ ہے کہ ایک چھوٹے کو وہ رکھتے ہیں. یا کچھ ایسے نام ہیں جیسے زینب, جیسے کہتے ہیں کہ ذرا احترام سے لینا چاہیے نام, یا اس طرح سے آپ شہزادی لگا دیں آگے اب, یا ایک احترام کریں. یا زینب نام کی جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کی تھوڑی ٹینشن لائف میں رہتی ہے, اس طرح کے نام, اور بچے بیمار بھی ہو جاتے ہیں. مطلب اتنا اثر ہوتا ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ مطلب پہلے ہی یو شوڈ کنسلٹ سمبڈی کہ اس کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے, یا پھر مطلب کسی سے پوچھ کے, کسی علماء سے پوچھ کے رکھنا چاہیے نام, یا کسی کرنا چاہیے؟ اچھا, اس میں ایک دو چیزیں ہیں. کچھ نمبرز اپنے درمیان کمپیٹیبل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر ہم نمبرز لیں 3, 6 and 9 تو یہ اپنے درمیان کمپیٹیبل نمبرز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر شخصیت یعنی برتھ ڈے کا نمبر 3 ہے, فار ایگزامپل آپ کا 3 جولائی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کی جو نام کا مطلب ہے وہ فار ایگزامپل 1 ہے, تو 3 اور 1 کے اپنے درمیان کمپیٹیبلٹی نہیں ہے. جب ہم پورے نام کا نمبرز ڈیجٹس نکالتے ہیں نا, جب ان کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ان کے درمیان بھی فیوریبل اور کمپیٹیبلٹی ہونی چاہیے. دوسرا, جتنا بھاری نام ہوگا اگین اتنا زیادہ کارما ہوگا, اتنا زیادہ ہیوی انفلوئنسز ہوں گے. اور اسپیشلی جو ہسٹوریکل نیمز آپ رکھتے ہیں نا, فار ایگزامپل اب جان ایف کینیڈی جونیئر جو تھا وہ بھی ایکسیڈنٹ میں مرا تھا, اور اس کے والد صاحب جان ایف کینیڈی بھی, ان کو بھی اساسینیٹ ہوئے تھے. تو اگین نام کا ڈیفینیٹلی. ایک وہ کالر ہے, وہ لے کے ویل کنٹینیو. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون بات کر رہی ہیں؟ بی بی لائک بات کر رہی ہیں. کیسے؟ بالکل ٹھیک ہوں. ٹیلی ویژن کی آواز جو ہے وہ بند کر دیں. جی بند کر دیا. اچھا چلیں, کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی آپ کا پروگرام میں بہت شوق سے دیکھتی ہوں. میں اپنے نام کے بارے میں پوچھنی ہوں, میرا نام کیسا ہوگا؟ بہت شکریہ. صحیح ہے. آپ کا نام ہے بی بی لائک؟ جی. کیا اس کا مطلب کیا؟ لائک, بی بی لائک. اچھا, لائک اردو والا لائک. جی. اچھا, بی بی لائک, ٹھیک ہے. مطلب آپ کی امی کی سوچتے ہیں کہ آپ اسٹار نمبر, لکی نمبر بتا دیں. لکی نمبر بھی بتا دیتے ہیں, اور آپ کا, آپ کی ڈیٹ آف برتھ بھی بتا دیں ساتھ ہمیں. ہاں. آپ کی پیدائش کی تاریخ. جی یہ نہیں پتا. چلے ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. چلے ٹھیک ہے. اچھا, میں نے آج ایک سوال کیا تھا, آپ بتانا پسند کریں گی قائد اعظم کی سالگرہ کب ہوتی؟ جی 22 دسمبر, 26 دسمبر یا 25 دسمبر؟ 25 دسمبر. چلیں, یہ جو سوچا ہے اپنے اینڈ پہ بتاؤں گی آپ کو. چلیں, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اچھا, بی بی لائک جنہوں نے نام بتایا ہے, ایک تو جو پہلا حرف ہے بی, لائک دا فرسٹ الفابیٹ, وہ 2 پہ بنتا ہے. تو اگین پارٹنرشپ ان کے لیے بہت نہیں, بی بی لائک نام ہے ان کا. لائک, رائٹ؟ لائک, ہاں. یا LAIK. Yeah, like baby like. I got it. Not baby, right? اچھا, میں نے کہا شاید وہ پی پی تو نہیں کہہ رہی. No, of course not. آپ اتنی مزے کی باتیں کرتی ہیں. All right. So I think یہ پٹھان والا نام ہے, اس لیے میں کہ اچھا اوکے. جی جی, تو مجھے اب ہنسی آنا شروع ہو گئی. جی جی, ہنستے تھے تھوڑا سا. جی اوکے, گو آن مذاق کر رہی ہوں. بی بی سے جو بی کا جو الفابیٹ ہے وہ 2 پہ بنتا ہے. 2 جو ہے چاند سے ریلیٹڈ ہے, تو اگین پارٹنرشپ ان کے لیے بہت اسینشل ہوگا, اور یہ بہت گھریلو قسم کی ان کی طبیعت ہوگی. اگر پورے نام کا یعنی ڈیجٹس نکال لیں تو وہ 1 اور 4 پہ آتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پارٹنرشپس بھی چاہتی ہیں, گھریلو بھی ہیں اور اگریسو بھی ہیں, ہر جگہ ڈومینیٹ بھی کرنا چاہتی ہیں. تو کہہ رہے نمبر ان کا بتائیں. نمبر ان کا سورج پہ آتا ہے. کیا نمبر؟ ٹھیک ہے, 1 نمبر 1 نمبر پہ آتا ہے.
اور 2 ڈیجٹس آتے ہیں 1 and 4. 1 and 4 سورج کا ایک پازیٹیو ہے دوسرا نیگیٹو, سو سورج پہ ان کا نمبر آتا ہے, یعنی نام کا مطلب ہے. دوسرا میں ان کو صرف 2-3 چیزیں کہوں گی. ایک تو ان کو سورج گرہن کے حوالے سے خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی سورج گرہن ہو اس حوالے سے ان کو صدقہ وغیرہ دینا چاہیے. دوسری بات, ان کو چونکہ سورج آپ کی ایگو اور ایروگنس کو بہت زیادہ کرتا ہے تو وہ تھوڑا سا ان کو یعنی ڈاؤن پلے کرنا پڑے گا. تیسری بات, سورج سے ریلیٹڈ سورج سے ریلیٹڈ یعنی یلو ٹپاز یا ایمبر جو ہے کوئی بھی سٹون جو ہے, دیکھیں ہم کتنی چیزیں ہم فری میں بتا دیتے ہیں یہاں پہ. چینل صرف آپ نے ہمارا پی ٹی وی دیکھنا ہے. تھینک یو سو مچ جی, وقت تھوڑا سا کم ہے, آپ بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں اور آپ نے اتنا اچھا بتایا. ویسے انہوں نے جیسے بات کرتے ہیں نا پٹھان نام ہے, ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, وہ لے لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو, آئی تھنک کالر جو ہے نا وہ چلے گئے. اچھا جی, بائی بائی ہو گئے. ناموں کے حوالے سے مجھے یاد آتا کہ پٹھانوں کے نام بھی بڑے مزیدار ہوتے ہیں نا. چٹان خان, شیر خان, بہادر خان, جمعہ خان, مطلب گل خان مطلب پھول. مجھے یاد ہے مجھے ایک پٹھان سے ایسے وہ تھا, ہی واز ورکنگ سمویئر, تو اس کا نام تھا گل خان. تو میں نے کہا گل خان کس نے نام رکھا؟ کہتا ہمارا امی نے ہمارا نام رکھا گل خان. اور گل جان بھی مرجان بھی نام ہوتا ہے, مرجان بھی نام ہوتا ہے, بی بی جان. چلے جی, اس نوٹ پہ لیتے ہیں ایک بریک کے بعد ہم آئیں گے اور آپ کو ملائیں گے ایک بہت ہی زبردست مسالٹی سے جن سے مل کے ہمیشہ ہمارے چہروں پہ بہت ہی نوٹی سی اسمائل آ جاتی ہے. ویل ٹیک اے بریک, ویل بی رائٹ بیک.